السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنا ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے۔ باتیں چل رہی تھی، جس طرح میں نے پہلے بھی ویڈیوز حضرت علامہ عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بنائی ہیں، اور اس کے اوپر مجھے بہت سارا سوشل میڈیا کا اور اس طرح فیس بک کی پابندیوں کی خلاف ورزی کے اوپر مجھے کچھ سزا بھی بھگتنا پڑ رہی ہے۔ میرے چینل بھی وارننگ پر ہیں، اور اسی طرح پیج بھی جو ہے پہلے بھی میں بلاک کروا چکا ہوں، بین کروا چکا ہوں۔ ارے اب اس پیج کے اوپر بھی رسک ہے، لیکن پھر بھی حق اور سچ کی بات انشاءاللہ جاری رہے گی۔ لیکن میرا کام اس چینل اور پیج کے اوپر کیا تھا، وہ صرف اور صرف موٹیویشن پہ کام تھا۔ لیکن یہاں پر علماء دیوبند، علماء حق، علماء اہل سنت کے ساتھ ایک محبت اور اس محبت کے اظہار کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وگرنہ کسی کی تنظیم، کسی کی جماعت کی پالیسی اور اس کے متعلق اتفاق یا اختلاف وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علماء سے محبت کا ایک جذبہ الگ ہوتا ہے۔ تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے اوپر اب سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے علامہ عثمانی شہید کے ڈرائیور کے اوپر۔ کہ آیا وہ ڈرائیور جس انداز میں، جس جگہ سے، جس موڑ کے اوپر تھا، تو یہ جس انداز میں فائرنگ کی گئی ہے، تو شاید ڈرائیور کا اس میں جو ہے ہاتھ ہے۔ اگر ڈرائیور کا ہاتھ نہ ہوتا تو وہ اس جگہ سے اپنی گاڑی بھگا بھی سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے وہ ویڈیو دکھی، اب میں ویڈیو یہاں پر لگانے والا نہیں ہوں، تو جس موڑ سے حضرت ایسے مڑ کر آگے گاڑی سیدھی ہو رہی تھی حضرت کی، تو وہیں سے وہ جو موٹر سائیکل کے اوپر دو لڑکے تھے وہ وہاں آ کر رکتے ہیں، تو یہاں پر گاڑی رک جاتی ہے، رکنے کے بعد پھر چلتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر رکتی کیوں ہے؟ یہاں پر ایک سوال نشان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ٹارگٹ کرنے والے لوگ تھے، وہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی وہ آؤٹ سائڈ سے آئے ہیں، یعنی کہ کیلنڈر سائڈ سے ہیں، لیکن بعد میں جب ویڈیو کو دیکھا گیا اور اس کے متعلق جو بات تھی دیکھی گئی، حالات حاضرہ کو دیکھا گیا اور مزید عینی شاہدین کی باتیں کو سنا گیا، تو ان کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ بھئی جو فائرنگ ہوئی ہے وہ ڈرائیور سائڈ سے ہوئی ہے۔ اچھا، جب وہ فائرنگ ڈرائیور سائڈ سے ہوئی ہے تو جو فائرنگ کرنے والے ہوتے ہیں یا جو ٹارگٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں کہ بھئی ڈرائیور کو ہی ختم کریں گے تو وہ گاڑی رکے گی، ہم اپنے مشن میں جو ہے کامیاب ہوں گے۔ تو وہ جو ڈرائیور تھا اس کے اوپر انہوں نے اگر فائرنگ کی ہے، لیکن اس کو ٹارگٹ مکمل طور پر تو انہوں نے نہیں کیا۔ ان کا ٹارگٹ عثمانی صاحب تھے۔ جب وہ عثمانی صاحب کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے تو اب گاڑی وہاں سے مڑ رہی تھی۔ جب گاڑی مڑ رہی تھی تو اب اس ڈرائیور کو چاہیے تھا کہ وہ گاڑی وہاں سے بھگا سکتا تھا، اس نے گاڑی بھگائی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گاڑی فل مڑ چکی تھی، اب کوئی آگے کوئی اتنی زیادہ کوئی ٹریفک وغیرہ بھی نہیں تھی اور کوئی راستہ بلاک بھی نہیں تھا۔ یہ بندہ، یہ ڈرائیور اپنی گاڑی بھگا سکتا تھا، اور اسی طرح ان کو جو سائڈ کے اوپر کھڑے تھے ان کو سائڈ بھی مار سکتا تھا، لیکن اس نے نہ ان کو سائڈ ماری نہ ہی گاڑی بھگائی۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی شاید ممکن ہے کہ اس کا بھی ان میں ہاتھ ہو، کہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں اس کا بھی وہ جو ہے ہاتھ ہو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ بھئی آیا یہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا یا نہیں، یا پھر یہ ایک عوامی سوال ہے، ایک سوال کی بنیاد پر سوال کیا گیا۔ تو اس بارے میں تمام تر باتیں، تمام تر تحقیقات، یہ ایک الگ بات ہے، یہ سوال عوامی سوال بھی الگ ہے، لیکن یہاں پر سیکورٹی کے اوپر سوال ہے کہ میرے اگر ملک پاکستان میں اگر میں ہی اپنے سوشل میڈیا آئی ڈی کے اوپر پسٹل کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کر دیتا ہوں، بندوق کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کر دیتا ہوں، یا میں باہر جاتا ہوں بغیر لائسنس کے میں اسلحے کی نمائش کر رہا ہوں، تو مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس پھاڑ لیتی ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے، مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن دن دہاڑے ملک پاکستان میں، پاکستان کے بہت بڑے شہر اسلام آباد میں، پاکستان کے اسلامی دارالخلافہ میں، اسلام آباد جیسے بہت بڑے شہر میں اس طرح کا واقعہ یہ سوالی نشان کھڑا کر رہا ہے سیکورٹی اداروں کے اوپر کہ بھئی یہ معاملہ آخر اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کیسے، کہاں سے ہے اور کہاں بھاگ گئے۔ یہ اب سیکورٹی اداروں کے اوپر ہے کہ وہ اس بارے میں انویسٹیگیشن کریں اور اس کو کھوج لے گئے اور پکڑیں، اور سب سے پہلے اس ڈرائیور کو بھی تشویش میں شامل کیا جائے کہ بھئی آیا، ہاں بھئی تو کہاں تھا، تو نے گاڑی کیوں نہیں بھگائی، کچھ تو کوشش کرتا۔ اچھا، یہ بات کہ بھئی انہوں نے تو اس کو زخمی کر دیا، زخمی تو کر دیا، یہی بندہ، یہی ڈرائیور ہسپتال کار کو تو لے کر جا سکتا ہے، وہیں پر گاڑی کا ایکسیلیٹر نہیں دبا سکتا، وہیں پر گاڑی کو دبا نہیں سکتا،
بس ٹھیک ہے. ویسے وہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت کا وقت مقرر ہے، نہ اس سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے بڑھ سکتی ہے. لیکن یہ تدبیر اور یہ سوال اور تخیلات جو تھے عوامی جو ہیں میں نے اب تک شیئر کیے ہیں. ملاقات کریں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.